میں دبئی کی جیل میں لیڈی پولیس کانسٹیبل ہوں۔ وہاں سزائے موت کے قیدی کو پھانسی سے ایک رات پہلے 700 عورتوں کے پاس کیوں بھیجا جاتا ہے؟ راز جان کر آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں بکھر کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جوان ہوئی تو والدین کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ اللہ نے مجھے حسن بھی بہت دیا تھا، اس لیے میری شادی ایک معمہ نہیں بنی تھی۔ میرے لیے آئے روز رشتے آتے رہتے تھے، اس لیے میرے والدین نے میری شادی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ہمارے جیسے ہی لوگ رہتے تھے۔ امی کہتی تھیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بہت ہی اچھے گھرانے میں کروں گی، اس لیے وہ میرے لیے بہتر سے بہترین رشتے کی تلاش میں رہی تھیں۔ اور ایک دن میرے لیے ایک ایسا رشتہ آیا جسے میرے والدین نے فوراً قبول کر لیا تھا۔ یہ لاہور شہر میں رہنے والا بہت ہی امیر گھرانہ تھا۔ لڑکا دبئی میں رہتا تھا، وہیں پر اس کا اپنا شو روم تھا۔ میرے سسرال والوں نے کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد لڑکا اپنی بیوی کو ساتھ لے جائے گا۔ لڑکی کی تصویر دکھائی گئی تو وہ بھی بہت خوبصورت تھا، اس لیے میرے والدین نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ چٹ منگنی ہوئی تھی۔ میرے سسرال والے چاہتے تھے کہ شادی مہینے کے اندر اندر ہو جائے، کیونکہ لڑکے نے دبئی سے آنا تھا، اس کا اپنا بزنس تھا، اس لیے وہ زیادہ دن کی چھٹی نہیں لے سکتا تھا۔ ابو اس بات پر معترض تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ وقت ملے تاکہ اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ امی جلدی سے بولی، اسد آپ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو حسین بیٹی دی ہے، نہیں تو اتنے اچھے رشتے ہمارے جیسے گھرانوں میں نہیں آتے۔ اب ہم ان سے وقت نہیں لے سکتے تھے۔ مجھے تو یہی ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری کم حیثیت دیکھ کر اس رشتے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ ابو کہنے لگے، ایسی بھی بات نہیں ہے، ایسے امیر لوگ شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو بہو بنانا چاہتے ہیں اور اللہ کے فضل نہ چاہتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے پورا محلہ تمہارے شوہر کی شرافت کا گواہ ہے۔ امی نے سر جھٹک دیا تھا اور بولی، اسد میں آپ کے وسوسوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کی قسمت خراب نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ نے اس کی سن ہی لی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے؟ ابو ہمیشہ ہی امی کے آگے چپ کر جایا کرتے تھے۔ آج بھی امی جیت گئی تھیں اور یوں میں اپنے امیر شوہر کے گھر کی ملکہ بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ امی کہتی تھی، رمشا جب ہمارے رشتہ داروں کو اس بات کا علم ہوگا کہ تم بہت اچھے گھر میں بیائی جا رہی ہو تو سب جل کر کباب ہو جائیں گے۔ اور میں اور امی اپنے رشتہ داروں کی شکلیں سوچ کر ہی ہنسنے لگی تھیں۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق جہیز کی تیاری کرنا چاہی تھی، مگر میرے سسرال والوں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی نے تو ویسے ہی شوہر کے پاس دبئی چلے جانا ہے، اس لیے آپ بلا وجہ اپنا پیسہ خراب نہ کریں۔ اس بات پر ابو بھی بہت خوش، اتنے اچھے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں احسن کی دلہن بن کر اس کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ ہماری منگنی 1 مہینہ ہی رہی تھی۔ اس دوران احسن نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی، اس لیے میں اپنی شادی کے وقت بہت نروس تھی کہ نہ جانے میرا شوہر مزاج کا کیسا ہوگا۔ میں نے سب سے چوری چھپے احسن کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبرو جوان تھا۔ خیر میری ساس نے چند رسمیں کی اور مجھے اپنے کمرے میں بٹھا آئی تھی۔ میرا کمرہ جہازی سائز تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرہ کھلا، میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، رمشا میں بہت خوش ہوں کہ مجھے تم مل گئی ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں میں حیرت سمو کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ احسن مسکرا کے کہنے لگا، تم کیا سوچ رہی ہو کہ ہماری شادی ایک اتفاق کے تحت ہوئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے تمہیں 2 ماہ قبل ایک شادی پر دیکھا تھا، مجھے تم بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، پھر والدین سے ضد لگا لی کہ شادی کروں گا تو تم سے ہی کروں گا، اور یوں آج تم میرے گھر میں موجود ہو۔ یہ بات سن کر تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں بولی، احسن اگر ایسی ہی بات تھی تو آپ نے مجھ سے رابطہ کیوں نہ کیا؟ احسن مسکرا کر کہنے لگا، میری خواہش تھی کہ میں شادی کی رات ہی تم سے گفتگو کروں۔ میں مسکرا دی تھی۔ احسن کہنے لگا، رمشا میں پاکستان میں 1 ہفتہ رہ کر واپس چلا جاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ 1 ہفتہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری اور احسن کی خوبصورت ترین زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارا تھا۔ احسن نے مجھے جگہ جگہ گھمایا پھرایا تھا، مہنگے مہنگے کپڑے دلائے تھے، سونے کے زیورات بنوا کر دیے تھے۔ افسوس کہ یہ 1 ہفتہ بہت جلدی گزر گیا تھا اور پھر مجھ میں اور احسن میں جدائی آ گئی۔ احسن واپس دبئی چلے گئے تھے۔ میں ان کی یاد میں روتی رہ گئی تھی۔
مگر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ احسن کے بغیر سسرال میں میرا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے امی کے گھر ان سے ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ میری والدہ میری اس شادی سے بہت خوش تھی۔ میں امی کو بھی خرچہ دے کر جاتی تھی کیونکہ میرے سسرال میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ میں احسن کے بغیر فقط 2 ہفتے ہی رہی تھی، پھر اس نے مجھے اپنے پاس دبئی بلا لیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا۔ دبئی پہنچی تو احسن مجھے لینے آئے تھے، مگر جس طرح وہ پاکستان میں مجھ پر واری صدقے جاتے تھے، یہاں دبئی میں مجھ سے دور دور سے تھے۔ میں نے ایک لمحے میں ان کی بے مروتی پہچان لی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میں بولی، احسن کیا بات ہے، آپ کچھ کھینچے سے لگتے ہیں۔ احسن نے سر جھٹک دیا اور بولا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی تھوڑا سا پریشان ہوں، بزنس میں تھوڑا سا لاس ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ احسن مجھے ایک پرتعیش سے فلیٹ میں لے گئے تھے۔ میں بہت تھک چکی تھی، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو احسن کا موڈ بہت خوشگوار لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، رمشا، آج ہمارا ولیمہ ہے، تم ناشتہ وغیرہ کر لو، میں تمہیں دبئی کے ایک بہترین سے سیلون چھوڑ آؤں گا، پھر شام تک تم وہیں پر رہو گی، جب تمہارا میک اپ ہو جائے گا تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میں مسکرا کر بولی، احسن، اتنی بھی کیا جلدی تھی، ابھی مجھے کچھ دن یہاں رہنے دیں۔ اور بولے، تمہیں یہاں آتے آتے ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ احسن کے مبہم سے جواب پر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ خیر، احسن مجھے سیلون لے گئے تھے۔ اس نے ہدایت کی تھی کہ میری بیوی کو مکمل طور پر بدل دیا جائے۔ مجھے احسن کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ میں ایک حسین لڑکی تھی، مجھے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ خیر، سیلون والی لڑکی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ بہت حسین سی تھی، میں سمجھی کہ وہ عرب لڑکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے مجھ سے اردو میں بات کی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی والدہ ایک عرب خاتون ہے جبکہ باپ پاکستانی ہے، اس لیے اسے اردو بھی آتی تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، رمشا، ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ میں بولی، ہاں کہو، میں بھلا کیوں برا ماننے لگی؟ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کی کیا مجبوری تھی؟ میں سحر نامی لڑکی کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں بولی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شادی کوئی مجبوری تو نہیں ہوتی۔ میرے والدین نے میرا رشتہ احسن کے ساتھ طے کر دیا، ہماری شادی ہو گئی اور میں یہاں ان کے پاس آ گئی۔ سحر کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ کہنے لگی، احسن کون ہے؟ مجھے لگا جیسے اس لڑکی کی یادداشت خراب ہے۔ میں بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مرد مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے وہ میرا شوہر ہے اور اس کا نام احسن ہے۔ اس لڑکی نے سر ہلا دیا، پھر اس کے بعد اس کے منہ سے ایک بھی جملہ نہیں نکلا تھا۔ اس نے میرے بالوں کی کٹنگ کی، بالوں کا رنگ بدل دیا، میری آئی برو شیپ تبدیل کر دی۔ اس نے میرے منہ پر نہ جانے کیا 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 کہ جب میں نے شیشہ دیکھا تو خود کو پہچان نہیں سکی تھی۔ یہ تبدیلی خوشگوار تھی، اس لیے مجھے برا نہیں لگا تھا۔ شام تک سیلون میں بیٹھ کر بہت تھک چکی تھی، مگر خود پر نظر پڑتے ہی میری ساری تھکان دور ہو گئی تھی۔ جب میں جانے لگی تو سحر نے میرے ہاتھ میں ایک چٹ پکڑا دی تھی۔ وہ بولی، رمشا، میرا یہ موبائل نمبر ہے، زبانی یاد کر لو، کیا پتا کبھی کام آ جائے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چٹ پکڑ لی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، رمشا، اپنے ارد گرد کا جائزہ کھلی آنکھوں سے لینا۔ سحر کی باتیں مجھے عجیب سی کشمکش میں ڈال رہی تھی، نہ جانے وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ خیر، شام کے وقت جب مجھے احسن لینے آئے تو وہ میری طرف دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ کہنے لگے، تم بالکل ویسی ہی بن گئی ہو جیسے میں چاہتا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی